الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذريته وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت 17 صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ ساری روایات فنی اعتبار سے قابل اعتبار اس اعتبار سے ہیں کہ گو کچھ ضعیف ہیں، کچھ حسن ہیں، لیکن یک گنا فضیلت تمام سے ثابت ہوتی ہے۔ مشہور اہل حدیث، عالم دین و محدث مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی کی شرح میں صراحت کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت روایات سے ثابت ہے۔ اس رات میں اپنے طور پہ عبادت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس میں کوئی مخصوص نماز کہ وہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ ہر رکعت میں پڑھی جائے یا اس طرح کی کوئی متعین عبادت بالکل ثابت نہیں ہے۔ تنہا اپنے طور پہ اپنے گھروں میں عبادت کی جائے، یہ ہے اس کی اصل۔ علامہ ابن تیمیہ نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس سلسلے میں مسجدوں میں چراغاں کرنا، مسجدوں میں اجتماعی طور پہ عبادت کرنا یا ایک جماعت در جماعت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں بالکل بے اصل ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں بر صغیر میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ چیزیں بالکل خلاف اصل ہی نہیں، حرام ہیں۔ فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، آگ جلانا خواہ، یہ سب چیزیں جو ہے حرام ہیں، اور اس رات فضیلت کی رات میں اس کو ملا کے انجام دینا تو اور زیادہ قباحت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں برامکہ جو کبھی آتش پرست تھے، جب ان کو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں یا ان کے بعد عہدیداران آئے تو انہوں نے گویا اپنی پرانی رسم و رواج کو مسجدوں کی چراغاں کرنے اور اس طرح اسے انجام دینے کے ذریعہ اس کو ابھارنا چاہا اور اس کو جو ہے باقی رکھنا چاہا۔ اس لیے آتش پرستی سے اس کا تعلق اس معنی کر بعض اہل علم جوڑتے ہیں۔ ہندوستان میں آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا برادران وطن کے تہوار دیوالی سے بھی جڑ جاتی ہے یہ رسم۔ اس واسطے اس طرح کی فضول خرچی اور اس طرح کے چراغاں اور اس طرح کے پٹاخے اور یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اسی طرح اس دن 15ویں شعبان کی رات میں حلوے یا اس طرح کے پکوان جو اس کے ساتھ خاص ہوں، یہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ حلوہ، مارے، یہ اس طرح کے پکوان، یہ چیزیں بھی در آئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اصل ہے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا اشرف علی تھانوی نے 3 چیزیں مستحب لکھی ہیں۔ 15ویں رات میں اپنے طور پہ عبادت کرنا، اور ممکن ہو تو تنہا قبرستان کی زیارت کرنا، اور شعبان کا مہینہ چونکہ روزے رکھنے کی فضیلت کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے شعبان میں کوئی روزے رکھے، 15ویں شعبان کو بھی روزے رکھ لے تو باعث فضیلت ہے، روزے کا اس کو ثواب ملے گا، چونکہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے باعث فضیلت بتایا گیا ہے۔ البتہ ان لوگوں کے لیے جو آخری دنوں میں شعبان کے روزے رکھیں اور اس کی وجہ سے ضعف پیدا ہو جائے، رمضان کے روزہ رکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو، تو آخری عشرے میں، آخری دنوں میں شعبان کے روزے ایسے لوگ نہ رکھیں۔ بہرحال تو گویا 3 چیزیں ہیں: رات کو اپنے طور پہ عبادت کرنا، اور اس کے بعد 15ویں شعبان کو من جملہ شعبان کے ایک دن کے روزہ رکھ لینا،
اور ممکن ہو تو قبرستان کی زیارت کر لینا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی دن ایک ہی مرتبہ جنت البقیع کی زیارت ثابت ہے، اس واسطے اس کو معمول بنانا یا اس کو باعث فضیلت اور مستقل سنت سمجھنا یہ علمی اصول کے خلاف ہے۔ تو اپنے طور پہ قبرستان جائے اور اس میں بھی بھیڑ بھاڑ شور شرابے اور جماعت در جماعت جوق در جوق جانا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو 15ویں شعبان کی رات سے متعلق ہیں، عبادت، اور وہ بھی اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ جتنی میسر ہو اتنی عبادت کر لینا اور اللہ سے دعائیں کرنا، استغفار کرنا۔ یہ چیزیں جیسے ہر رات آخری گھڑیوں میں جو ہے مطلوب ہیں، اس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ طلوع غروب آفتاب ہی سے اس کی فضیلت 15ویں شعبان کی رات کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے ضرورت مند میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ تو اس طرح کے اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان پابندیوں کے تحت اور ان اصولوں کے تحت 15ویں رات کی فضیلت کا قائل ہونا، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور اس سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔